Afifa Awan from Humanities and Social Sciences Department with another episode of our program Danish Kada. Today in studio we have with us another inspiring personality, Commodore Zahid Iqbal, Sitara-e-Imtiaz military, and he's still a serving officer. He joined Pakistan Navy in 1985. He joined Bahria University as the director campus. Let's welcome him and let's chit chat with him. Sir, welcome to the show. Thank you very much. Sir, I shared with my viewers that you have been serving Pakistan Navy since last 37 years, a long period indeed. So would you like to share your responsibilities and roles there? سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ فار گیونگ می این اپرچونیٹی ٹو کم اینڈ اسپیک ٹو یو. میں نے پاکستان نیوی 22 فیبرری 1981 میں جوائن کی ایگزیکٹلی, اور اس وقت میں تقریباً ہارڈلی 16 ایئرس کا تھا, اور انیشیل ٹریننگ کے بعد جو ہے نا وہ شپس کے اوپر سرو کیا, اور وہاں پہ میں نے ویپن انجینئرنگ برانچ جو ہے پاکستان نیوی کی سلیکٹ کی, اور آئی ایم بیسیکلی این الیکٹریکل اینڈ ویپنز انجینئر. اور جو نیوی کے اندر میں تقریباً تمام میجر اسائنمنٹس جو بھی ایک ٹیکنیکل آفیسر کنسیڈر کر سکتا ہے وہ مجھے کرنے کا موقع ملا. اس کے اندر اسٹاف اپوائنٹمنٹس ہیں, سی کے اوپر اپوائنٹمنٹس ہیں, اور الحمدللہ پاکستان نیوی کی طرف سے ٹریننگ کرنے کا یو ایس اے میں, یو کے میں اور باقی ملکوں میں ٹریننگ کرنے کا موقع ملا. میجر اسائنمنٹس اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے نیول پریسیشن الیکٹرانک کمپلیکس جو ہے, جو پاکستان نیوی کا ایک پی سی بی ریپیئرز اور کیلیبریشن کا ادارہ ہے, اس کو میں نے 4 سال تک کمانڈ کیا. اس کے بعد میں نے کمانڈنٹ پاکستان نیول انجینئرنگ کالج رہا 2 سال کے لیے, اور اس کے بعد میں نے نیول ہیڈ کوارٹرز کے اندر ایز اے سی نیس ٹیک کے طور پہ کام کیا, اور ایز اے ڈی سی نیس ایم بھی کچھ مجھے موقع ملا کہ میں وہاں پہ کام کر سکوں. تو اٹ ہیز بین الحمدللہ ویری سکسیزفل جرنی, اور بڑا ہی اچھی یادیں ہیں نیوی کے ساتھ. تو یقیناً سر, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ یو ہیڈ بین اراؤنڈ دا گلوب, سو یقیناً بہت ایکسپیرینس بھی حاصل ہوا ہوگا اس میں. جی میم, جب آپ نیوی جوائن کرتے ہیں تو اس کے اندر دس از ون آف دا ایڈوانٹیجز کہ آپ کو چانس ملتا ہے, ٹائم ملتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پوری دنیا دیکھنے کا موقع ملے. میں نے افریقہ, امریکہ, جتنے بھی کانٹیننٹس آلموسٹ مائنس انٹارکٹیکا جو ہے وہ سب دیکھے ہوئے ہیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نئی جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے, اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ بہت اچھی یادیں ہوتی ہیں, اور آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ پاکستان کا ایک اچھا امیج جو ہے وہاں پہ پروجیکٹ کر سکیں. جب نیوی کے جہاز جو ہیں وہ جب مختلف بندرگاہوں پہ جاتے ہیں دنیا کے, تو اس دوران بھی اور اس کے علاوہ بھی آپ کو اپنے جاب کے سلسلے میں ڈفرینٹ میٹنگس ہوتی ہیں, آپ کو کافی جانا پڑتا ہے, تو بہت اس میں ڈیفینیٹلی تجربہ حاصل ہوتا ہے. تو سر وہ کلچرل جو ڈفرینس تھا اس کو آپ نے کیسا پایا؟ ہر ملک کا, ہر جگہ کا ایک اپنا کلچر ہے, اپنا انداز ہے لوگوں کے رہنے کا, لیکن بیسیکلی انسان جہاں پہ بھی ہے اس کی بیسک ضروریات وہی ہے. ہر انسان اپنی زندگی کو بڑے پرامن طریقے سے گزارنا چاہتا ہے, اور ہر شخص کی اپنی ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو اس میں جیسا بھی ان کے کچھ اپنی کلچر ہوتے ہیں, کچھ چیزیں, ہر ملک کی اپنی چیزیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کو بہت موقع ملتا ہے سیکھنے کا, اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ان کے ساتھ آپ ان کی اچھی باتیں سیکھتے ہیں. ہر کلچر سے آپ ان سے اچھی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ یہ کام کیسے کرتے ہیں, وہ دوسرا کام کیسے کرتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کو اوور آل ایک اچھا پرسنالٹی گرومنگ کے اندر ایک اوور آل جو ہے نا ایک اچھا. بالکل. تو سر جب ہم کمپیریزن کریں اپنی نیوی کا, اپنی فوج کا باہر کی فوج سے, تو آپ کو کیا ڈفرینس اس میں فیل ہوتا ہے؟ دیکھیے, جو فوج ہے اس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی فوج جو ہے ماشاء اللہ وہ بہت ہی تجربہ کار فوج ہے پاکستان کی. اور آپ یقین کریں کہ مجھے موقع ملا باقی دنیا کی نیویز کے ساتھ کام کرنے کا, ہم کسی سے کم نہیں ہیں. ہمارا جو لوگوں کا مرال ہے, جو کام کرنے کا جذبہ ہے, وہ کسی سے کم نہیں ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کام کر رہا ہے اس کے اندر نیک نیتی ہے, اس کے اندر جو ہے نا وہ محنت سے کام کر رہا ہے, اور ہمارے لوگ ماشاءاللہ جتنے بھی ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں. تو سب سے پہلی تو جو ہے نا وہ ہیومن ریسورس ہوتی ہے کسی بھی فوج کے اندر. دوسرا ہوتا ہے اس کا مٹیریل جو ہے. تو ایٹ ٹائمز آپ کی مٹیریل کی شارٹ کمنگز جو ہوتی ہیں وہ انسان کے اپنے جذبے سے, اپنی محنت سے وہ پوری کی جا سکتی ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان نیوی جو ہے وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ فورس ہے اس خطے کے اندر, اور الحمدللہ جو بھی اس کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں پاکستان حکومت پاکستان کی طرف سے,
وہ کبھی بھی اس کے اندر انہوں نے ایسے نہیں ہوا کہ وہ اس کو پورا نہ کر سکے, اور الحمدللہ اسی طریقے سے وہ کام کرتے ہیں. ماشاء اللہ. تو سر ایز اے ڈائریکٹر, بیکاز یو ریسنٹلی جوائنڈ ان جولائی, سو ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ دس جاب؟ ٹو بی آنیسٹ میرے لیے تو ایک بہت ہی نیا تجربہ تھا, کیونکہ میں کمانڈنٹ نیول انجینئرنگ کالج رہا 2 سال کے لیے. وہاں پہ ماحول تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا, وہ زیادہ ڈسپلنڈ ماحول تھا. لیکن یہاں پہ بھی جب میں یوتھ کو دیکھتا ہوں تو بہت ہی یہ کیپیبل بچے ہیں ماشاء اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ, اور میری یہ ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کے لیے ہم جتنا بہتر طریقے سے ان لوگ گائیڈ کر سکیں, ان کو ہم تربیت دے سکیں, تعلیم دے سکیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے, اور میں ان بچوں کے اندر بہت پوٹینشیل دیکھتا ہوں. یہ بہت ہی قابل, بہت ہی یعنی کہ کیپیبل بچے ہیں ماشاء اللہ, ذہین ہیں اور بہت رسپیکٹفل ہیں. میں نے ان کو جو دیکھا ہے کہ یہ بہت ہی آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور نالجیبل ہیں آپ سے اچھے طریقے. وہ ان کو جو ہے نا, وہ میرے خیال میں ہم جب بچپن میں تھے تو ان میں اور ان ہماری یہ جو جنریشن ہے ماشاء اللہ, ان میں بہت فرق ہے. یہ بہت نالجیبل ہیں. اور انفیکٹ یہی سر میں آپ سے اگلا کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کبھی ایسا ہوا ہو, یو ہیپن ٹو کم اکراس اینی انسیڈنٹ ویئر ایکچولی یو لرن فرام the kids, like from the students, because بہت ہوتا ہے کہ ہم ان سے سیکھتے ہیں. نہیں بچے ماشاء میں یہ کہوں گا, یقین کریں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ ان کو میرے اپنے they are like my own my sons and daughters, تو اس طریقے سے میں ان کو ٹریٹ کرتا ہوں. تو یعنی کہ میں نے جب دیکھا کہ ان سے جب میں سجیشن مانگی ہے تو انہوں نے بہت اچھی سجیشنز دی ہیں, جو پرابلی ہم اپنے اس تجربے کے باوجود ان چیزوں کو اس نگاہ سے نہیں دیکھ سکے. فار ایگزامپل چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, میں مسجد کے باہر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت ساری جوتیاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں. ہمارے کیمپس پہ بھی ایسے ہو رہا ہے. تو ایک بچے نے مشورہ دیا, سر یہاں پہ آپ ریکس کیوں نہیں لگا دیتے تاکہ ترتیب سے ہر چیز رکھی جا سکے. اب ہم سب جو یوز ٹو ہو چکے ہیں کہ مسجد کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو جوتیاں ہوتی ہیں وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں جوتے جو ہیں. تو اس طریقے سے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جس میں بچوں کو میرے خیال میں اگر ہم ان کو صحیح ڈائریکشن میں اگر ہم ان کو لگا سکیں, اور جو ہمارا فرض ہے ہمارا, تو یہ بہت اچھے ہمیں رزلٹ دے سکتے ہیں اور بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں ماشاء اللہ. That's true. Sir, what are your views about the need of education and general status of education in Pakistan? Also, what role do you think that universities can play in promoting practical education in Pakistan, as I also found in your message to students that you encourage them to understand industrial demands? So دیکھیے, میرا جو ویژن ہے اسٹوڈنٹس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, اپنی انرجیز کو پازیٹیو ڈائریکشن کے اندر استعمال کرنا چاہیے ان کو. اور میں یہ چاہوں گا, اور جس کے لیے میں کوشش بھی کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ جو خاص طور پہ جو ہماری سمر ویکیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر ان کو ہم اگر انٹرنیشنل لیول کے اوپر انٹرنشپس کرا سکیں. ان کنٹری تو انٹرنشپس کرتے ہیں بچے, لیکن میری کوشش ابھی جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کے ان کو میں انٹرنشپس کرا سکوں. اس کے سلسلے میں میں نے کافی ساری چائنا کے اندر جہاں جہاں میرے لنکس تھے, جہاں اور لوگوں سے میں نے بات کی ہے, تو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں بھی ان بچوں کے لیے اپرچونیٹیز ہم انٹرنیشنلی دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ میں نے خود دنیا دیکھی, سفر کیا بہت زیادہ, تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ باہر جا کے بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ ایکچولی. جب آپ اس ٹیکنالوجیکلی انرچ انوائرمنٹ کے اندر جب آپ رہتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں. بالکل سر, ہم اسی کے اوپر واپس آئیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویورز ڈو اسٹے ود اس. ویلکم بیک. سر جیسے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے, وی ور لائک talking about the international students as well, and also about the international opportunities that our students can avail. So please اسی کو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے گا. اس سے میں ٹو بی آنیسٹ میرا جو اسٹوڈنٹس کے لیے میسیج ہے کہ یہ انٹرنیٹ کو بہت زیادہ کنیکٹ اپ رہتے ہیں, آن لائن رہتے ہیں ہمیشہ, تو ان کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ جو انٹرنیشنل اپرچونیٹیز ہیں نا اس کو ٹیپ کریں. اور ہر یونیورسٹی, ہر آرگنائزیشن, اتنی اپرچونیٹیز انٹرنیشنلی اویلیبل ہیں کہ آپ یقین کریں کہ کوئی بچے اگر ان کو ٹیپ کر لیں تو اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں, اپنی اپلائی کریں طریقے کے ساتھ, تو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ یہ اپنا جو والدین کے اوپر جو فائنینشیل برڈن ہوتا ہے ان کی ٹیوشنس کے سلسلے میں, اس کو بہت زیادہ وہ جو ہے نا وہ لیٹ گو کر سکتے ہیں ان کے لیے. اور پلس یہ کہ ان کو ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر مل سکتا ہے. تو جو چیز چاہیے وہ یہ کہ جو دنیا میں اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں
ان کو ٹیپ کیا جائے, ان کو جو ہے نا وہ ڈھونڈا جائے, انسٹیڈ کہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے اپنا وقت جو ہے فیس بک کے اوپر آگے پیچھے ضائع کرتے رہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ان اپرچونیٹیز کو ٹیپ کریں آپ. دیٹ از میرے خیال میں اپرچونیٹی کو ٹیپ کریں تو اس سے بہت زیادہ بہتری. بالکل ایسے ہی, لیکن سر بچے اس سائٹ پہ آتے نہیں ہیں, کس طرح سے کیا انسینٹیو دیا جائے ان کو, کیسے اس سائٹ پہ لایا جائے؟ بیکاز وہی آپ کے والی بات کہ دے وڈ بی لائک سرفنگ آل دا ڈے, بٹ وین اٹ کمس ٹو اسکالرشپ اور دیز اپرچونیٹیز دے ہارڈلی وڈ بی ایبل ٹو فائنڈ. نہیں, اس کے لیے ابھی میں جو کوشش کر رہا ہوں, میں نے ڈفرینٹ امبیسیز کے ساتھ میں نے رابطہ کیا ہے, اور اس میں جو ان امبیسیز کے پاس جو ڈفرینٹ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں ان پرٹیکولر امبیسیز کے پاس, تو میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں, اور ان کے جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں جو کہ ایجوکیشن سیکٹر کو یہاں پہ امبیسی میں دیکھ رہے ہیں, ان کو میں پھر باری باری یہاں پہ بلاؤں گا, اور وہ آ کے اپنے ملک کے بارے میں کنٹری بریف بھی دیں گے بچوں کو آڈیٹوریم کے اندر, اور وہ ان بچوں کو بتائیں گے کہ دیکھیے ہماری یہ ویب سائٹ ہے, اور اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ پروگرامز ہیں اس سال کے اندر یہ اویلیبل ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ہم یہ پروگرام ہم شروع کرنے والے ہیں, کیونکہ ابھی مجھے تقریباً آپ دیکھیں مجھے آئے ہوئے تقریباً 6 مہینے ہوئے, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے سیٹل ہونے کے اندر, بٹ انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ جو پروگرام ہے میرے ٹارگیٹ کے اندر ہے کہ انشاءاللہ اگلے سمر کے اندر, یہ جو بھی سمر آ رہا ہے, اس میں میکسیمم میرے بچے جو ہیں وہ اس ملک سے باہر جائیں. اگر لیٹ سے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی انٹرنشپ پہ جائیں, فار سمپل وہ بچے پیسے اکٹھے کر کے اپنی ہالیڈے ایک گروپ بنا کے 8-10 بچے جو ہیں ایسے گروپ جو ہیں وہ باہر کسی بھی ملک میں جہاں پہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں جانا, وہ جائیں, کوئی 10-15 دن کیمپنگ کریں, رینٹنگ کریں, جا کے ہچ ہائکنگ کریں, اور تھوڑا سا اس ملک میں جا کے دیکھیں, تو دے ول کم بیک ایز اے ایجوکیٹڈ پرسن بیسیکلی. مطلب ایک ایکسپوجر ان کو بہت ضروری ہے. جب ایکسپوجر مل جائے گا ایک دفعہ تو ان کو پتہ چلے گا نہیں یار, پھر جب آپ ایکسپوجر مل جاتا ہے تو اپرچونیٹیز آپ خود بخود نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ جو ہے نا. دیٹس اے گریٹ آئیڈیا. بالکل سر. سر اس کے علاوہ میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں لائک بچوں کے حوالے سے, جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس جنریشن میں اور پچھلی جنریشن میں کافی فرق ہے, کہ ان چیزوں کو آپ اگر تھوڑا سا ہائی لائٹ کر سکیں کہ کیا ڈفرینس ایگزسٹ خاص طور پہ کرتا ہے, اسپیشلی اگر ہم بات کریں وہی انٹرنیٹ, سوشل میڈیا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچوں میں سے ریڈنگ کا ایک کانسیپٹ بالکل نکل گیا ان چیزوں کی وجہ سے, تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ میں تو کہ جب میں اپنے ٹائم کی بات کرتا ہوں, اس وقت لائبریریز بہت زیادہ ہوتی تھی, اور ہم گرمی کی چھٹیوں میں وہ محلے کے اندر چھوٹی چھوٹی لائبریریز ہوتی تھی, اور وہاں بہت کم پیسے دے کے آپ جو ہے وہاں سے ڈائجسٹ وغیرہ اور جو بھی کتابیں ہوتی تھی وہ لے لیتے تھے اور پڑھا کرتے تھے ان کو. لیکن اس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا, کوئی ہارڈلی ٹی وی جو ہے نا وہ صبح شام کو 4 بجے شروع ہوتا تھا, 9-10 بجے وہ بند ہو جایا کرتا تھا, تو دیٹ واز دا ٹائم. لیکن ابھی تو ماشاءاللہ جو ایکسپوجر ہے ان بچوں کو, جو انٹرنیشنلی جو کنیکٹڈ ہے, تو میرے خیال میں یہ جو بہت ڈفرینس آ گیا ہے ظاہر ہے اس کے اندر. لیکن ظاہر ہے اس حساب سے میرے خیال میں جتنے ہمارے پاس نالج ہوتی تھی اس عمر میں, ان بچوں کے پاس ہم سے بہت زیادہ نالج ہے, ہم سے بہت زیادہ یہ کیپیبل بچے ہیں ماشاءاللہ. تو بس اونلی تھنگ از کہ ہم سب نے مل کے ان کی انرجیز کو پازیٹیو ڈائریکشن کے اندر لگانا ہے, تاکہ ان کو کتابیں بھی پڑھے, انٹرنیٹ, اور اپنے, کیونکہ آج کل تو کتابیں پڑھنے کا رجحان واقعی ختم ہو گیا, کیونکہ وہ جو ہے نا وہ آئی پیڈ آ گئے, اس کے اوپر بکس اویلیبل ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر بکس اویلیبل ہوتی ہیں. تو ایز لانگ ایز وہ پڑھ رہے ہیں, بے شک سورس ہارڈ بک ہو سکتی ہے یا انٹرنیٹ کے اوپر ہو سکتا ہے, بٹ سر ایکسپوجر ٹو آئیز زیادہ وہ نہیں ان کے لیے ہوگا, ڈینجرس ہوگا اگر سارا ٹائم یہی وہ ہے نہیں زیادہ. یو رائٹ کہ بکس بھی از آلویز اے بیٹر آپشن ڈیفینیٹلی, لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں ان سورسز کو یوز کر کے, تو ایز لانگ ایز وہ پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. کیونکہ اب دیکھیں یو ایس نیوی نے اپنا تمام جتنی بھی ان کی ٹریننگ تھی اس کو آن لائن کر دیا اس میں, تو وہ تمام ٹریننگ جو ہے وہ آن لائن کرا رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. تو ظاہر ڈیفینیٹلی اسکرین ٹائم تو بڑھ گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. لیکن اب یہ ہے کہ اب یہ جو جنریشن ہے ان کے مائنڈ زیادہ اسکرین کے اوپر زیادہ چلتے ہیں بک کے اوپر, تو ایک بیلنس رکھنے کی ضرورت تو ہے ڈیفینیٹلی. اینڈ سر the second thing that they question a lot, you know, they are very curious to know about the things around, اور ان کی جو in terms of sensitivity اور inquiry ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو ہمارے بچے؟ نہیں, میرے خیال میں تو یہ بہت اچھی بات ہے, اور اس کے لیے جو ہے نا وہ جو بھی ان کے فیکلٹی ممبرز ہیں ان کو زیادہ انفارمڈ ہونا پڑتا ہے, ان کو بہت اچھی تیاری کر کے آنی پڑتی ہے, بیکاز یہ وہ جنریشن نہیں ہے جو کہ کوئی بھی لاجک سن کے اب اس کو ابزارو کر لے گی. وہ لاجک اینڈ کاؤنٹر لاجک ایک سلسلہ جو ہے نا, you can't make them keep quiet. ہاں, you can't make them keep quiet. تو اس کے لیے یہ کہ وہ جو ہے نا ان کے ساتھ ظاہر ہے جو ٹیچر آئے گا ان کو پڑھانے کے لیے, اس کو بہت محنت کر کے آنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ پہلے ہی ان کے پاس آلریڈی وہ نالج موجود ہوتی ہے, اور ایٹ ٹائمز وہ بہت ساری نالج جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں while the lecture is going on basically. تو اس لیے جو ٹیچر ہے اس کو بہت اچھی تیاری کر کے آنا پڑے گا اور پڑتا ہے, اور جس وجہ سے وہ جو ہے نا
یہ اسٹوڈنٹس جو ہے یہ اچھی بات بھی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ جو فارمیٹ ہوتا تھا لیکچر کا اس پہ نہیں رہ سکتے. دے ہیو ٹو پریپیئر دیم سیلف اکارڈنگلی اس کے اوپر. بالکل سر ایسا ہی ہے کہ مطلب آپ کا جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے دیٹس آل ٹوگیدر ڈفرینٹ. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا اسٹیپ ہے ٹورڈس دا بیٹرمنٹ آف دیکھیے جو ہے نا یہ اسٹوڈنٹس کا ایکسپوجر ٹو دی نالج یہ بہت اچھی بات ہے, ان کو ہونا چاہیے. لیکن کسی بھی صورت میں میں یہ کہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ رسپیکٹ کا جو ایک دائرہ ہے اس سے نہ نکلے. کبھی ہو جاتا ہے, بہت کم کبھی ہوتا ہے کہ ایٹ ٹائمز بچے جو ہیں وہ رسپیکٹ کے دائرے سے نکل جاتے ہیں, اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. لیکن میں دیکھیں کہ میجورٹی کیسز کے اندر یہ بہت رسپیکٹفل ہیں اور بڑے اچھے, اور ایز لانگ ایز آپ ان کے ساتھ لاجیکلی بات کریں اور طریقے سے بات کریں, دے آر آلویز ریسیپٹیو بیسیکلی. True, that's true. So since I'm interviewing you on behalf of Humanities and Social Sciences Department, so I will request you to share your views about the importance of social sciences subject in building the society and values as well. How do you see these subjects like? یہ میرے خیال میں نے آدھو کہ ان کو بہت فارملی ان سبجیکٹس کو نہیں پڑھا ہے, لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹس آپ کے پاس جو اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں. انٹرنیشنل ریلیشنز ہے, اینتھروپولوجی ہے, باقی جو اور سبجیکٹس ہیں. آئی تھنک کہ یہ جو ہے نا یہ وہ سبجیکٹس ہیں جو کہ سوسائٹیز کو بلڈ کرتے ہیں, ان کو اسٹڈی کرتے ہیں, ان کو بلڈ کرتے ہیں, اور سوسائٹیز کو میرے خیال میں وہ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ایکچولی سوسائٹیز نے جانا کس طرف ہے. ان کی ویلیوز کو مینٹین رکھتے ہیں, ویلیوز کو انٹیکٹ رکھتے ہیں, اور اس طریقے سے وہ جو ہے نا ان کو بہت اچھے طریقے سے یعنی کہ وہ جو ہے اس کو وہ آئی تھنک کہ اسٹوڈنٹ میں اچھی ایک انکلکیٹ ہوتی ہیں, اچھی چیزیں انکلکیٹ ہوتی ہیں. وہ صرف ایک اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہے, میرے خیال میں تو یہ پورے معاشرے کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ اٹ از ناٹ کہ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کا دائرہ کار جو ہے وہ اس کے ڈپارٹمنٹ تک محدود نہیں ہے. یہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہے. تو جو بھی اسٹوڈنٹس آپ یہاں سے تیار کر کے بھیجیں گے, ان کا امپیکٹ, ان کی جو نالج ہے اس کا افیکٹ جو ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر میرے خیال میں ہوتا ہے. That's true, sir. اس کے علاوہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا, ڈاکٹر طارق جمیل یہاں پہ ہمارے پاس موجود تھے, کہ اس کے تھرو ہم کس طرح سے بچوں میں سیوک سینس ڈال سکتے ہیں یا ریلیجیس سینس ڈال سکتے ہیں, اس کے بارے میں بھی آئی ووڈ لائک. سب سے پہلے تو میں یہ ایکنالج کروں گا کہ یہ جو اسٹیپ تھا یہ میرا نہیں تھا. یہ اسٹیپ جو تھا وہ پیور ریکٹر صاحب کا تھا, اور یہ ویژن جو تھا وہ ریکٹر صاحب کا تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی کہ اس مطلب ان کے ایک ذہن میں ایک پورا ایک ویژن ہے ڈیفینیٹلی, اور ہم ایز اے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس ویژن کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں ٹو ریئلٹی بائی آرگنائزنگ آل دیز ایونٹس بیسیکلی. جو ان کا ویژن وہ یہ ہے کہ وہ 3 باتیں آئی ووڈ لائک ٹو شیئر, آئی ایم شیور کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہوگی, کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایک اچھا پاکستانی بنانا ہے, ایک اچھا پروفیشنل بنانا ہے, اور ایک پریکٹیکل مسلم بنانا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو 3 باتیں ہیں یہ تینوں انکمپس کرتی ہیں ایک کمپلیٹ تربیت کی, جو کہ تعلیم اور تربیت کی بیسیکلی. تو ہماری جو کوشش ہے کیمپس کے اندر کہ ہم تینوں چیزوں کو فوکس میں رکھ کے جو ہے وہ اس طریقے سے ہم اپنے اندر جو ہے نا وہ یہاں پہ وہ ویلیوز لائیں, اس طریقے سے اچھا پاکستانی بنانے کے لیے. جیسے ہم نے پاکستان ڈے بنایا, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسٹوڈنٹ ویک تھا وہ بھی پاکستان کے تھیم کے اوپر بنا ہوا تھا. اور اچھا مسلمان بنانے کے لیے جو ہے وہ جو ہے ان کے اندر یہ جو ویلیوز ہیں مولانا طارق جمیل صاحب ہیں اور جو اسکالرز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم بلائیں گے اور لا کے. اور اچھا پروفیشنل بنانے کے لیے کوشش ہے کہ جو فیکلٹی ممبرز ہیں ان کی اپنی بھی ٹریننگ کریں, اور یہاں پہ جو فیسیلیٹیز ہیں اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے تاکہ وہ اچھے پروفیشنل بن سکیں. تو میرے خیال میں یہ جو تینوں کوالٹیز اگر ہم اپنے بچوں کے اندر لے آتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہمارا بچہ یہاں سے باہر جائے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ بحریہ یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کرے گا اور بہت اچھے طریقے سے وہ جو ہے نا اس کو پرفارم کر سکے گا. سر ہم چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے. ویورز لیٹس گو آن اے بریک. ویلکم بیک. سر بریک پہ جانے سے پہلے جیسے ہم بات کر رہے تھے بچوں کی لائک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے بارے میں, اور اسی حوالے سے انفیکٹ میں اگلا کویشچن آپ کی ہابیز کے بارے میں بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی کیا ہابیز ہیں, اور ڈو یو ریئلی گیٹ ٹائم ٹو
have your نہیں hobbies ٹو بی آنیسٹ میں یوتھ سے ہی کافی یعنی کہ اسپورٹس کے اندر بہت ایکٹیو تھا. ہم جہاں بچپن میں رہا کرتے تھے وہاں سامنے ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا, یعنی کہ اب کہہ لیں کہ 2 فٹ بال گراؤنڈ کے برابر ایک ایریا تھا. تو ہم ہر سیزن کے اندر ہر قسم کی گیمز کھیلا کرتے تھے. جب میں نے ایز اے جونیئر کیڈٹ کالج جوائن کیا, نیول اکیڈمی جوائن کی, تو اس وقت میں رننگ کے اندر بہت اچھا تھا. آئی ووڈ رن ویری لانگ, جو ہماری میراتھن ہوتی تھی ہماری جو ہے اس کے اندر آئی واز تقریباً کوئی 500 کیڈٹس ہوتے تھے, تو آئی واز امانگ دی فرسٹ ٹاپ 10. اس کے اندر وہ جو لانگ ہماری جو کراس کنٹری ہوتی تھی اس کے اندر اٹ وڈ انٹیل 60% رننگ آن دا بیچ بیسیکلی, اور باقی 40% روڈ کے اوپر. تو وہ کافی اچھا میں تھا. باقی اسپورٹس میں ہر اسپورٹس کرتا تھا. اس کے بعد جب پڑھ رہا تھا نیول انجینئرنگ کالج کے اندر, تو اس وقت یوتھ کے اندر ایک موٹر سائیکل خریدا ہوا تھا. تو ویسے ہی ہم ایک دفعہ اپنے شپ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, نہیں اس وقت ایک دفعہ 1987 کی بات ہے. تو somebody said کہ میں جو ہے نا موٹر سائیکل کے اوپر ملتان تک گیا ہوں. تو میں نے کہا یہ تو ملتان از ناٹ اے مشن. تو خیر اینی وے ہمارے جو اینڈ ٹرم ایگزام ہوئے, میں نے اپنے دوست کو کہا, میں نے کہا میں نے اسلام آباد جانا ہے, تو آپ میرے ساتھ چلو گے, ہی بلانگ ٹو رحیم یار خان. تو وہ کہتا ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو موٹر سائیکل پہ پیچھے بٹھایا اور اس کو میں نے گھر رحیم یار خان میں ڈراپ کیا اینڈ ڈروو فرام کراچی ٹو اسلام آباد آن دا موٹر بائک بیک ان 87. تو اس کے بعد پھر جب ٹریننگ مکمل ہوگی جہاز کے اوپر چلے گئے, شپ کے اوپر اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے وارڈ روم کے اندر ایک دن. تو وہ کسی نے کہا جی کہ اس زمانے میں ایرانی جرسیاں بہت جو ہے نا وہ فیمس ہوتی تھی, کوئٹہ میں ملا کرتی تھی. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا وہ وہاں سے منگواتے ہیں. میں نے کہا منگوانے کی کیا ضرورت ہے, وہاں سے جا کے لے آتے ہیں. کہتے کیسے جائیں گے؟ تو موٹر سائیکل پہ جائیں گے. تو میرے پاس ایک آفسر تھا جو کہ کوئٹہ سے تھا. اس نے کہا جی اس سردی کے اندر آپ پہنچ جائیں تو بڑی بات ہے, واپس کیسے آئیں گے؟ خیر میرے ساتھ ایک اور دوست تھا, اس کو میں نے تیار کیا. تو ہم نے ڈرائیو کیا ٹل کوئٹہ. سخت سردی, جنوری کا مہینہ تھا, وہ شدید سردی تھی. اور پھر کوئٹہ سے واپس بھی آئے موٹر سائیکل چلا کے. تو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ اب تو ہم سنتے ہیں اکثر اس طرح کے ایڈونچرز, لیکن اس ٹائم 87-88 کے اندر بہت ان کامن تھا جی, کیونکہ کوئٹہ کے راستے کے اندر جو ہے نا there was no petrol pump, کوئی ریپیئر موٹر سائیکل ریپیئرز کا کوئی کچھ کانسیپٹ نہیں تھا. تو اس وقت ایک RCD ہائی وے جو تھی بہت ہی ویران ہوتی تھی, اور بہت کوئی گھنٹے 2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد ایک آدھی بس یا ٹرک آ جاتا تھا. تو اتنی تھن ٹریفک تھی. So how did you manage that? تو بس وہ جو ہے نا وہی بات ہے, جب جب آپ ایک تہیا کر لیتے ہیں میں نے یہ کام کرنا ہے, تو پھر وہ میرے اندر تھوڑا سا یہ ہے کہ پھر میں وہ کر لیتا ہوں. تو وہ جو ہے نا اسی طریقے سے وہ جیسے کہا کہ وہ جو ہے نا ایک تھرل کا اسپیکٹ جو ہے نا وہ پارٹ آف دا لائف رہا ہے. تو میں یہ بچوں سے یہی میسیج دیتا ہوں کہ اپنی زندگی صرف پڑھائی اور اس کے اندر رکھیں, باقی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں وہ کریں. میں چھٹیوں میں گیا ہوا تھا انگلینڈ, وہاں پہ ایک دفعہ, تو وہ گھر کے پاس جہاں پہ میں ٹھہرا ہوا تھا بھائی کے گھر پہ, وہاں تو ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا ویلز کے اندر. تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک کنٹینر کے اندر پیراشوٹ کلب بنا ہوا تھا. میں کہ چلو پیراشوٹنگ کر لیتے ہیں. تو میں وہاں جا کے پراپر پیراشوٹنگ کی, وہاں پہ جا کے میں نے 8-10 جمپس لگائے وہاں سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد نیول اکیڈمی کے اندر جب تھے تو اس وقت ڈائیونگ میں نے بہت کی, انڈر واٹر ڈائیونگ جو ہے وہ ڈائیونگ بہت زیادہ کرتے رہے. اس کے بعد جب میں ٹریننگ کر رہا تھا ود رائل نیوی بیک ان 1991, تو اس کے اندر جو ہے نا وہ کیونگ کرنے کا موقع ملا, ایبسیلنگ کرنے کا موقع ملا, اس کے اندر کراس کنٹری کی اور کیمپنگ اور سارا کچھ جو ہے نا. تو میں پورا UK جو ہے وہ گلی گلی کے اندر دیکھی ہوئی ہے, گھوم پھر کے سڑکوں کے اوپر چھٹیوں کے دوران بیسیکلی. تو میرے کا مقصد یہ تھا کہ لائف, ابھی بھی میں گولف کھیلتا ہوں, ابھی سوئنگ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور جو اپنی باقی جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں, تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھوں, کیونکہ اگر میں ایکٹیو رکھوں گا تو اونلی دین پروبیبلی ایبل ٹو پرفارم اینڈ یو آر فریش ان دا ڈے بیسیکلی. تو وہ چیز ہے کہ میرا جو میسیج ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اپنی پڑھائی جو ہے نا وہ صرف پڑھائی کے پر فوکس نہ کریں, اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جیسی بھی بہتر سمجھتے ہیں فارمل میسیج بھی لیں گے. لیکن سر آپ نے نہیں سوچا کہ آپ یہ جو اتنی تھرلنگ آپ نے ایکٹیویٹیز اور جاب رہا, یو آلسو نیڈ ٹو رائٹ ڈاؤن دیٹ آل؟ کبھی سوچا کہ ان کے بارے میں لکھیں؟ ابھی تک سوچا نہیں ہے کہ ان چیزوں کو لکھا جائے, بٹ میرے خیال میں اب خیر آج کل تو بچے ماشاءاللہ اس سے بہت زیادہ چیزیں کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں, بٹ ڈیفینیٹلی میرے خیال میں کبھی جب موقع ملا تو ضرور لکھنا چاہوں گا اس چیز کو.
اور سر کوئی لائک مووی واچ یا میوزک اس کے حوالے سے؟ ٹو بی آنیسٹ جب ینگ ٹریننگ والا ٹائم تھا تو اس وقت وہ ہم موویز بھی دیکھا کرتے تھے اور موٹر سائیکلوں میں گھوما بھی کرتے تھے اور سارا کچھ وہ تھا. لیکن اب جو ہے نا وہ میرے خیال میں مجھے نہیں یاد کہ میں نے پچھلے 15 سال کے اندر کوئی مووی دیکھی ہوگی. So I'm really to be honest. کس وجہ سے ان کا اسٹینڈرڈ بالکل لو ہو چکا اس کی وجہ سے یا how do you see this? مائی فیملی مطلب وہ ہر روز جو ہے نا وہ ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل بہت شوق مائی وائف ہے, بیٹی ہیں, وہ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. میں کہا وائی آر یو واچنگ دس, یہ تو ہے ہی ڈرامہ, یہ تو دے آر ایکٹنگ. آپ کو پتہ ہے کہ دس از ناٹ ریئل, دس از ایکٹنگ, تو وائی یو آر واچنگ اٹ. تو میرا جو آئی لائک ٹو میرا جو ہے کہ میں ریئل تھنگس کے اوپر زیادہ بلیو کرتا ہوں, اور یہ جو ایکٹنگ پارٹ ہے اس سے میں ڈونٹ یو تھنک دیٹ actually this has been taken from the society, all these dramas, they are like stories. وہ سب کچھ ہے, سوسائٹی کا حصہ ہے, لیکن this is how you look at the world, with what lens you look at the world. To me that is an acting basically, وہ ایکٹ کر رہے ہیں وہاں پہ, it is not real. تو جو چیز ریئل نہیں ہوتی ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں ذاتی طور پہ, تو اس لیے میں تھوڑا سا پرابلی موویز سے, ڈراما سے, ان چیزوں سے دور ہو گیا. صحیح. اور سر آپ کی اپنی بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ میری بڑی بیٹی ماشاء اللہ ابھی نسٹ میں ہے, شی از ڈوئنگ MBA, اس نے BBA بھی وہیں سے کیا تھا, ابھی نسٹ سے MBA کر رہی ہے. چھوٹی بیٹی جو ہے وہ ماشاء اللہ ابھی A لیول میں ہے, وہ لیول میں شی ہیڈ ڈن ویری گڈ, ایکسیلنٹ, آؤٹ اسٹینڈنگ تھی ماشاء اللہ. وائف جو ہے شی از این آئی اسپیشلسٹ, تو وہ ڈاکٹر ہے, اور جب انہوں نے اپنی تمام اسپیشلائزیشن جو پاکستان میں پاسبل ہے وہ کی ہوئی ہے, شی از اے گڈ پروفیشنل, الحمدللہ. تو سر آپ سے جیسے میں پہلے بھی پوچھ رہی تھی کہ یونیورسٹی کے بارے میں, بیکاز یو ریسنٹلی جوائن, بٹ اسٹل ویئر ڈو یو سی دس یونیورسٹی ان نیکسٹ 5 years? میں جو میری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کو ہم جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر وی شوڈ ٹارگیٹ کہ ہم نمبر 1 یونیورسٹی آف دی پاکستان, سب سے پہلے تو یہ ٹارگیٹ ہے. اور اس کے بعد جب ہم ایشیا لیول پہ جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ وی شوڈ بی ان دا فرسٹ 50 یونیورسٹیز ان دا ایشیا, بیسیکلی 50 یا میکسیمم 100 سے ود ان 100 یونیورسٹیز آف دا ایشیا جو ہے نا ہمیں آنا چاہیے. دس از واٹ وی آر ایمنگ فار بیسیکلی. اور اسی طرح اسی کمنسٹریٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے, تو تاکہ اوور آل جو ہے, اور اس کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اٹ از آئی ڈونٹ تھنک اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. اونلی تھنگ از وی آل ہیو ٹو بی کمیٹیڈ اینڈ ورکنگ ٹورڈز ون گول, کہ اس کو بیریا یونیورسٹی کو ہم نے ایک ایسی انسٹیٹیوٹ بنانا ہے جو پاکستان کے اندر نیشنل لیول پہ, ریجنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول کے اوپر جس کی ریکگنیشن ہو. ان شاء اللہ تعالیٰ وی آر ورکنگ آن اٹ, اینڈ ٹوگیدر سب کی ایفرٹ کے ساتھ وی شوڈ بی ایبل ٹو اچیو دس انشاءاللہ. Sir, last question again about the formal message if you would like to give to our students, although you have been giving so many messages, but still the last one. میرا میسیج جو اسٹوڈنٹس کے لیے ہے آنیسٹلی کہ فرسٹ آف آل آئی ایم پراؤڈ آف ایوری ون, ٹو بی آنیسٹ. مطلب ہے کہ ماشاء اللہ اتنے کیپیبل ہیں, اتنے یہ کیپیبل بچے ہیں, اور اتنے یہ جو ہے نا ماشاء اللہ رسپیکٹفل ہیں اور فل آف انرجی ہیں. تو میرا میسیج ان کو یہ ہے کہ اپنی جو انرجیز ہیں, اپنی جو نالج ہے, اس کو پازیٹیو ڈائریکشن کے اندر استعمال کریں. اینڈ آپ یقین کریں کہ اگر آپ اپنی انرجیز کو پازیٹیو ڈائریکشن میں استعمال کریں گے, یو کین ریچ اینی ویئر ویئر یو وانٹ. لیکن آپ وہی سی انرجی کو نیگیٹو انرجی میں کنورٹ کر دیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے, آپ کی فیملی کے لیے بھی, اور اس انوائرمنٹ کے لیے بھی, اور اس ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. تو اپنی انرجیز کو, اپنی جو بھی آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو ایج دی ہے اور جو نالج ہے, اس کو پازیٹیو ڈائریکشن کے استعمال کریں, فوکس رہیں, محنت کریں. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے کسی ایسے اسٹوڈنٹ کو ناکام ہوتے نہیں دیکھا جس نے اپنے استاد کی عزت کی ہے. تو آپ کے استادوں کا بہت رتبہ ہے. جو بچہ اپنے استاد کی عزت کرتا ہے وہ میں نے کبھی آج تک زندگی میں ناکام ہوتے نہیں دیکھا. تو میرا میسیج یہ ہے کہ اپنے استادوں کی عزت کریں, اپنی انرجیز کو پازیٹیو رکھیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول بی اے سکسیزفل پرسن ان دا لائف.
Thank you very much, sir. Once again, thanks a lot for getting time for us from your busy schedule. Viewers, that's it for today. Till next program, Allah Hafiz and take care.